बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान हाजिर है। और हमारी कोशिश यही होती है कि सुबह का आगाज़ जो है वो डेली एक ऐसे प्रोग्राम से किया जाए जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हो और कुछ आप इस प्रोग्राम से सीख भी सकें। कोशिश यही है, आगे जो है वो हम इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब होते हैं ये आपके कमेंट्स बताते हैं, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत बताता है। आज का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपके बहुत सारे मैसेजेस मिले, कॉल्स मिली, और आप लोग तो मतलब नंबर अगर दे दिया जाए या कुछ व्हाट्सएप के लिए जब आपको कह दिया जाए तो कॉल्स भी आनी शुरू हो जाती हैं। और इस पर कुछ मेरे जानने वाले लोग भी थे कि उन्होंने कहा कि आप इस पर ज़रूर प्रोग्राम करें। आजकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम हर जगह पे मौजूद है। एक कपल मियाँ बीवी जिसपे ये दुनिया का रिश्ता कायम हुआ, एक ऐसा रिश्ता जिसने इस दुनिया का आगाज़ किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इस रिश्ते में बहुत दरार आ चुकी है। अगर आप हमारे जाके देखिए अदालतें तो भरी पड़ी हैं कि खुला के केस बहुत ज़्यादा हैं, तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ज़िंदगी बर्बाद होती है तो बच्चों की। दो वो लोग जो अना के ज़ुमरे में आते हैं, अना के लेवल पर आकर एक दूसरे को एक्सेप्ट करना छोड़ जाते हैं। शुरू में सब अच्छा होता है लेकिन एंड पर आकर ख़राब होना शुरू क्यों हो जाता है? क्यों मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो इतना लाइल्मी का शिकार हो जाता है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, या लैक ऑफ जो है वो जब आपको किसी पे ट्रस्ट ना रहे, ऐसा क्या हो जाता है? क्या वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते में ये दरारें आती हैं? आज ज़रा ये गुत्थी सुलझाएंगे, और इसको सुलझाने के लिए जाहिर है कि उतने ही सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट जो है वो हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान के एक नामवर नाम हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए और लोगों की लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत काम किया और कर रहे हैं। बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत सी किताबों के राइटर भी हैं, और साथ ही बहुत सारी ऐसे काम किए हैं जो छुपे हुए काम हैं जो हमें वही बताएंगे। लेकिन हमारे पास मौजूद हैं इजाज बुखारी साहब, लाइफ कोच हैं, सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जब मैंने सुना कि आप रिलेशनशिप कोच हैं और सर्टिफाइड हैं, वो भी यूएसए से, तो फिर मैंने आपको कहा कि आपका काम बहुत मुश्किल है। और आप मेरे इस जुमले को बिल्कुल समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा होगा। तो शुरू आपसे ही करते हैं कि रिलेशनशिप में आज आपके पास जो कपल्स आ रहे हैं, एक तो पाकिस्तान में उनकी तादाद कितनी है, और अगर पाकिस्तान से बाहर है तो उनकी तादाद कितनी है, और क्या आप इसमें डिफरेंस देखते हैं, और वजूहात क्या क्या हैं? ये तीनों एक ही सवाल के तीन पहलू हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे और इससे ही प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ इस हवाले से कि जब दो लोग एक रिश्ते में जुड़ते हैं तो वो पता नहीं क्यों कहीं से एक जुमला आ जाता है कि ख़ानदान जुड़े हुए हैं। सही। और जब वो कहते हैं दो ख़ानदान जुड़ रहे हैं तो फिर वही दो ख़ानदान हैं जो अक्सर उन्हें जुड़ने नहीं देते। सही। कहीं ना किसी न किसी हवाले से इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है। सही। मैं इसलिए अक्सर लोगों से कहता हूं कि आपको जब कभी भी मसला हो मियाँ बीवी का, चूँकि मियाँ बीवी के मसाइल भी बच्चों की लड़ाइयों की तरह होते हैं, अगर तो उनको उस वक्त कोई एक्सपर्ट देखने वाला उनको देख ले तो यकीन मानिए उनके ना खुला की तरफ हो जाते ना तलाक की तरफ। तीसरा कोई बड़ा बंदा बीच में होना चाहिए, समझदार। मैं यहाँ पर यूं समझता हूँ कि जो रिश्तेदार हैं ना, वो बड़े जितने भी हों वो मदद नहीं कर सकते। मेरा ये मानना भी है और मेरे ये तजुर्बे में भी ये बात है। अच्छा। क्योंकि उसमें मैम होता ये है कि जब एक खाला के साथ जाकर बात करेगी एक लड़की, तो खाला अपनी बेटी को सेव करने की कोशिश करेगी। ठीक है। इसी तरह एक लड़का जब अपने मामू या चचा के साथ जाके बात करेगा, वो अपने लड़के को दुरुस्त, तो वो बायस्ड अप्रोच हो जाती है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि सारी जिंदगी हमारी लड़कियों सब तो ऐसे नहीं होते, अक्सर औकात तो जो है वो सही बात को समझाने वाले भी बड़े होते हैं। जी मैम, ज्यादातर लेकिन यही बात देखने के लिए, क्योंकि जो इमोशनली आपके साथ जुड़े हुए हैं वो चूंकि प्रोफेशनली जुड़े हुए नहीं है, और प्रोफेशनल्स इमोशनल नहीं होते। सही है। वो दोनों बातों को अच्छे तरीके से बैठ के सुनते हैं और फिर उसके बाद उनकी जिंदगी में तब्दीली का सबब होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इमोशनल जो का मसला सबसे बड़ा ये होता है, ये जो रिश्तेदार होते हैं ये अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, अब उनके अदवार मुख्तलिफ थे, उनके मामलात मुख्तलिफ थे, उनके हालात मुख्तलिफ थे, वो उसकी रोशनी में जब किसी की मदद मुआवनत करने के लिए जाते हैं तो वो अक्सर उनके लिए ज्यादा, और आपने देखा होगा जी मैम, आपने देखा होगा कि अक्सर मियाँ बीवी आपस में ठीक हो भी रहे हों तो उनको जो मिलाने वाले लोग थे वो आपस में 2-2 साल बात नहीं करते। सही। तो उसकी वजह ये होती है कि चूंकि वो इमोशनल इसमें इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। बाकी आपने जब फरमाया कि पाकिस्तान में ज़्यादा हैं या बाहर की दुनिया में, मेरा क्लाइंट ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर का है, पाकिस्तान में बहुत कम क्लाइंट हैं। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ अवेयरनेस नहीं है।
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خواتین پھر بھی اپنا معاملہ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں چونکہ وہ چاہتی ہیں کہ گھر چلیں بسیں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ. مرد حضرات نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کی بات باہر نکلے. وہ مرد جو ہے نا وہ باہر آ کے بات کرنا. کئی دفعہ خواتین جب تشریف لاتی ہیں میری بہنیں بیٹیاں, میں ان سے کہتا ہوں صاحب اگر ساتھ آ جائیں تو میں ذرا بہتر بات کر سکوں گا. تو وہ کہتے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ذرا آپ کے توسط سے, ظاہر ہے جو بھی سننے دیکھنے والے لوگ ہیں, کہ ایکسپرٹ سے رابطہ کیجئے, وہ آپ کی بہتر مدد کر سکتے ہیں. اور دوسرا میرا ایک نقطہ ہے کہ جس میں کہتا ہوں فکرہ بدلیں زندگی بدلے. دیکھیے صاحب, لفظوں سے زیادہ نہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں جی. لفظ شاید اتنی تکلیف نہ دیتے ہیں جتنا لہجے دیتے ہیں. میں ایک ٹریننگ کروا رہا تھا, ایک سیشن تھا, وہاں پر 18ویں 20ویں گریڈ کے افسر تھے, تو وہ 2 مہینے کی ٹریننگ تھی اور وہ آخری دن تھا ٹریننگ کا جی. میں نے اس دن ان سے کہا کہ آپ اب گھروں کو جاؤ گے نا تو ہماری بھابیاں ظاہر انتظار میں ہوں گی آپ لوگوں کے, تو آپ نے یہاں سے اچھا سا کچھ سوٹ ووٹ کو تحفہ ان کے لیے لے کر جائیے. ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے لے کے جانے ہونے جی. تو میں نے کہا جس طرح آپ دیتے ہوں گے مجھے اندازہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کوئی بھی چیز کسی کے لیے اگر خریدی ہے تحفتاً یا کسی اعتبار سے, جو پیشکش ہے اس سے فرق بدلتے ہیں. اور مرد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیشکش کے معاملے میں بڑا ناپرست ہے. وہ ناپرست ہے, بہت کم لوگ ایسے ہیں جی. وہ جی جان سے کچھ لے کر آ بھی جائے تو جی جان سے دے نہیں پاتے. بہت اچھی بات, بالکل صحیح. آپ خود بھی ایک مرد ہیں, آپ اس چیز کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن آپ جس طرح کی مردوں کی بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے تجربے سے بات کر رہے ہیں نا, کہ مرد اگر خرید بھی لے عورت کے لیے کوئی چیز, شوہر نے بیوی کے لیے کچھ لے بھی لیا, تو اب شوہر کو پتہ ہی نہیں کہ بیوی کو دینا کیسے ہے. وہ میں تمہارے لیے وہ چیز لایا تھا, وہ فلاں جگہ پہ پڑی ہے, لے لینا. جی بالکل بالکل اسی طرح. اب یہ جو جملہ ہے, یہ جملہ ایک بیوی کے لیے جو ہے وہ کہ یہ کیا میرے پہ احسان کیا ہے. اب دوسرا جملہ جو آئے گا وہ یہ ہوگا کہ کیا میرے پر احسان کیا ہے. اب وہ ایک جنگ شروع ہو گئی, کیا مطلب احسان کیا ہے, یہ کیا جملہ جو ہے وہ بول دیا. اب یہ معاملات جب ہوتے ہیں تو گھر میں ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے. اب غلطی کہاں سے ہوئی, وہاں سے جہاں سے ایک تحفہ بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا, لیکن پریزنٹیشن کہیں نہیں پتا کہ دینا کیسے ہے. اور یہ ہے, یہ معاملات ہیں. پھر اصل میں نا بنیادی طور پر آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اگر ایک مرد, میں نے ایک خاتون اور صاحب میرے پاس آئے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک فقرہ بولتا ہوں. اچھا. تو آپ نے یہ فقرہ بولنا ہے ان کو اور یہ ان کو بولنا ہے. اچھا. میں نے کہا کہ صاحب اگر تھکے ہوئے, خاتون کو میں نے کہا کہ اگر صاحب تھکے ہوئے گھر سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں, تو آپ آگے سے اگر انہیں فرماتی ہیں تو کہ اکیلے آپ کام نہیں کر رہے, ساری دنیا کام کر رہی ہے. آپ ہر وقت ہی تھکے ہوئے گھر آتے ہیں. صحیح. تو میں نے کہا اس کے اثرات کیا ہوں گے. اور اگر آپ اور میں بھی یہ جملہ بولنے لگا تو درمیان سے اچک کے وہ خاتون فرماتی ہیں کہ انہیں کچھ سمجھائیں تو سی نا, پہلے آپ پہلے میرے اوپر ہی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میں آپ سے بات نہیں کر رہا, میں آپ کے متعلق بات کر رہا ہوں. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے آپ کیجئے بات. میں نے کہا اسی طرح اگر وہ صاحب گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ انہیں کہتی ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں, تو آپ انہیں کہتی ہیں کہ آپ بہت کام کرتے ہیں, آپ کی صحت کی مجھے بہت فکر ہوتی ہے, آپ تو اپنے لیے کچھ بھی چیز نہیں ایک طرح سے حلال کی ہوئی, سب چیزیں اپنے پر, نیند کھانا پینا حرام کیا. میں نے کہا اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو وہ خاتون کہتی ہیں ظاہر ہے اس کے اثرات بہتر ہوں گے, لیکن انہوں بھی تو سمجھاؤ نا. میں نے ان سے کہا میں نے کہا اگر خاتون اب یوں ہے کہ اگر صاحب گھر تشریف لائے ہیں اور آپ ان کے پاس آ کے بیٹھتی ہیں اور آپ انہیں کہتی ہیں میں تو سارا دن کام کر کے تھک گئی, اور اگر صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ تمہارے تو 2 بچے ہیں, تم اکیلی رہتی ہو, ساس سسر ساتھ نہیں ہے, میری بہن کو دیکھا ہے, میری فلاں کزن کو دیکھا. اچھا ایسا کرتے ہیں شوہر, ایسا کرتے ہیں. اب اگر وہ ایسا کریں گے تو میں نے کہا آپ پہ کیا بیتے گی. کہنے لگے کیا بیتے گی, تکلیف ہوگی ظاہر ہے. اور میں نے کہا اگر وہ آگے سے یہ کہہ دیں کہ مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے, سارا دن ایک گھر کے اندر تم رہتی ہو, بچے بہت تنگ کرتے ہیں, صحیح بات ہے, تو مجھے بہت اس بات کا احساس ہوتا ہے. میں نے کہا اگر یہ جملہ وہ بولیں گے تو کتنا فرق پڑے گا. بالکل صحیح. تو وہ فرماتی ہیں کہ آج 13 برس ہو گئے, انہوں نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں بولا. اچھا میں نے میاں بیوی کے بہت سے تعلقات اس طرح کے دیکھے, آپ یقین کریں ہمارے پاس بھی اس طرح کے کیسز آتے ہیں, ایز ہمارے نفسیات میں ڈیل کرتی ہوں ایسے لوگوں کو. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آج تک شوہر نے بیوی کی تعریف ہی نہیں کی. ایون کہ ہم جب پروگرامز کرتے ہیں, لائیو ایونٹس ہوتے ہیں, وہاں پر اگر کوئی میاں بیوی جو ہے وہ مل جائیں تو ان سے کہیں کہ آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں تو وہ شرما رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی میاں بیوی کا وہ رشتہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا, ایک دوسرے کا جو ہے وہ کی زندگی قرار دے دیا,
اور مرتے دم تک جو ہے وہ ساتھ ہیں. ظاہری بات ہے یہ رشتہ تو ٹوٹ نہیں سکتا اگر انسان خود نہ توڑنا چاہے, تو یہ رشتہ جو ہے وہ اینڈ تک ساتھ چلتا ہے. لیکن یہاں پر ہم تعریف کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ماں کی تعریف نہیں کر سکتے, باپ کی تعریف نہیں کر سکتے, میاں بیوی کی تعریف نہیں کر سکتے, بہن بھائی ایک دوسرے کی تعریف نہیں کر سکتے. تو یہ جو تعلقات اور ریلیشن شپس ہیں یہ ہمارے بہت کمزور ہو چکے ہیں اس وقت میں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی میں آپ سے ایک بات عرض کروں, یہ جو آپ نے بات فرمائی بالکل بجا فرمائی آپ نے. اصل میں نا تعریف کرنا جو ہے, اگر ہم ایک لمحے کو سوچیں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ بے شک تعریف ہی تو ہے. تعریف ہی تو ہے. تو اس کا مطلب رب کائنات تو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تعریف کیا کر. صحیح. اور دیکھیے کہ خالق کی مخلوق کی تعریف کتنی زیادہ فائدے والی بات ہے. صحیح بات ہے کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں جو اتنے بڑے عظیم خالق کی تخلیق ہے. اور میں یہاں پر ایک آپ کو ٹپ کے طور پہ بتاتا چلوں, خواتین کی جب کچن میں جا کے تعریف کی جاتی ہے نا کہ آپ اچھے لگ رہے ہو, خوش اس کے ہوتی ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک خوش ہوتی ہے اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ سکتے کہ یہاں تو میں آپ کو ویسے بھی اچھی لگوں گی کیونکہ میں آپ کا کام کر رہی ہوں. لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ صرف کچن میں ہی جا کر تعریف کی جائے. اور جو صبح کا وقت ہوتا ہے جب مرد گھر چھوڑتا ہے یا عورت گھر چھوڑتی ہے, وہ بہترین وقت ہوتا ہے رشتوں کو سنبھالنے اور ٹھیک رکھنے کا. اس وقت یا تو چھوٹی چھوٹی زہر کی پوٹلیاں دے کے نکلیے, صحیح بات, یا پھر وہ نہ دے کے نکلیں. اور اگر وہ پوٹلی آپ دے کر گئے ہیں تو آپ کے آنے تک وہ گٹھڑی بنی ہوگی زہر کی, اور آپ بھی واپس آئیں گے تو گٹھڑی بنی ہوگی زہر. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور مرد حضرات اکثر جب گھر تشریف لاتے کہتے ہیں ایک تو میرا پہلے دماغ خراب ہے. تو میں ایسے مرد حضرات سے کہتا ہوں جب آپ کو علم ہے کہ آپ کا پہلے دماغ خراب ہے تو آپ کو تو آنا ہی نہیں چاہیے گھر جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو جائے, جب تک آپ اس کو ریپیئر نہ کرا لیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں گھر جیسی جنت میں جب آپ دماغ میں دوزخ لے کے گھسو گے تو وہ جنت تو نہیں رہے گی. وہ آپ ہی کا کام ہے, آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں. اور تعریف تو یہ سمجھ کے ہی کر لیجیے. اور جو مرد, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, جو مرد عورتیں اپنوں کی تعریف نہیں کرتے ان کو غیروں کے ساتھ دیکھا کریں. اس کی وضاحت میں نہیں کروں گا, بس اتنی ہی بات آپ سے عرض کروں. اچھا, آج جو ہمارے معاشرے میں یہ تضاد آ گیا ہے جیسا صاحب, جو معاملات ہو رہے ہیں, جس طرح ایک دوسرے کے ریلیشن شپ میں کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے, اور میاں بیوی کے رشتے میں جب شوہر جو ہے وہ بیوی سے اکتایا ہوا ہے تو وہ باہر کوئی ایسا راستہ تلاش کرے گا جہاں باہر کی خواتین ہمیشہ خوش اخلاق ہوتی ہیں نا, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے چہرے پہ ہم نے مسکراہٹ سجا کے جو ہے وہ ایک مرد کا جب استقبال کرنا ہے تو یہ خوش ہوگا کیونکہ گھر میں تو اس کو بیوی سے ہر وقت جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ یا اس طرح کی باتیں سننے کو ملی ہوں گی. یہ ایک سائیکی ہے, یہ ایک سائیکالوجی ہے ایک عورت کی کہ اس کو پتہ ہے کہ جب اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اگر وہ منہ بنا کے ایسے فرسٹریشن میں نکلے گی تو کوئی بھی مرد اس کو منہ نہیں لگائے گا. اس لیے اس نے چہرے پہ اسمائل رکھ کے ہی جو ہے وہ ملنا ہے, سب کو سلام دعا لینی ہے, ایون کہ جو مرد اس کو پسند نہیں ہے اس کی بھی تعریف کر دینی ہے. تو یہاں تک جب خواتین کو جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے تو گھر پہ بیٹھی خواتین اس چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیوں نہیں کرتی ہیں کہ اگر ایک شوہر آپ کو پسند بھی نہیں ہے, چلیں جی آپ کہتے ہیں جی میری پسند کا ہی نہیں ہے, مجھے اسے, آپ اس کی تعریف کر کے تو دیکھیں, اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر کے تو دیکھیں, ہو سکتا ہے ناپسندیدہ چیزیں پسند بھی تو آ جاتی ہیں, اور اس طرح سے آپ کی لائف جو ہے وہ سیٹل بھی جو ہو جاتی ہے. ہماری خواتین کوشش بھی نہیں کرتی کہ ہم ایسا کریں. تو آپ کیسے خواتین کو اس طرف لے کر آتے ہیں؟ ایک ریلیشن شپ کو جوڑنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی میاں بیوی اس طرح جھگڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں, میاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں, اس کو سمجھائیں وہ کہتا ہے اس کو سمجھائیں, وہ کہتا ہے اس کو سمجھائیں, تو کیسے سمجھاتے ہیں؟ جی میم, اصل میں میم ایک بات یہ ہے کہ آپ ایک تو کسی کو سن کے اسے سنا سکتے ہیں. صحیح. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ان کے پاس ہے جو کچھ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھی طرح سنتے ہیں. سیشنز اس کے کوئی 1-2 سیشنز میں یہ معاملہ درست نہیں پاتے, سیشن ظاہر اس کے زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دونوں جتنے بھی جھگڑ رہے ہوتے ہیں, بہت کم دیکھنے کو ملا ہے کہ ان کے درمیان جھگڑے کی وجہ یہ دونوں خود زیادہ ہوں. صحیح. بہت کم ہوتا ہے. صحیح. کوئی نہ کوئی وجہ ادھر ادھر سے ہوتی ہے. ٹھیک. اور وہ جو وجوہات ہیں وہ بچانے کے نام پہ خراب کر رہی ہوتی. صحیح. اور اس لیے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, ناٹ ٹرینڈ ٹو بی ٹرینڈ, یعنی ہماری اتنی بھی تربیت نہیں ہوئی کہ ہماری تربیت کی جا سکے, کیونکہ اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اکثر کیا ہوتا ہے, پہلے سیشن میں ہمارے ساتھ میاں بیوی دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات میاں کو کچھ دیر کے لیے باہر بٹھا دیتے ہیں, پھر کچھ دیر کے لیے بیوی کو باہر بٹھا دیتے ہیں. صحیح, ضروری ہے. پھر وہ ضروری ہے. دوسرا اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ جب ہم انہیں بتا دیتے کہ ان کا رشتہ کیا ہے, مجھ سے ایک جگہ ایک کاؤنسلنگ کا سیشن, سیمینار تھا, ورک شاپ تھی, وہاں پر انہیں سارے کپلز بلائے ہوئے تھے. تو وہاں پر ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ سر یہ بتائیے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک روٹ جائے تو منانے میں پہل کس کو کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب جس کو پتا ہے اس کا رشتہ ہے, پہل وہی کرتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. آپ جب پہل کرنے جاتے ہو اپنے رشتے میں, یقین مانیے
रब के हुजूर तो आपकी हाजिरी लगी सो लगी, आपकी जिंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है। और आजकल हमारी बहनों बेटियों के हवाले से भी मैं एक बात करूंगा कि उनके यहाँ भी इश्यूज हैं। मैं आपको एक बताऊं, दिल हिला देने वाली बात है मेरे लिए। तो एक वालिद साहब एक बेटी को मेरे पास लेकर आए। उनकी बेटी ने पहली शादी की, उनके मामला दुरुस्त नहीं हुए, तो वहां से उन्होंने खुला ले ली। ठीक है। दूसरी शादी उन्होंने की, तो उस शादी को 3-4 दिन हुए थे, 3-4-5 दिन, तो कहीं कोई ट्रेनिंग में वो खातून चली गई, कुछ काम वो करती थी। अच्छा। वहाँ ट्रेनिंग में उनकी किसी से मुलाकात हुई, वो उन्हें पसंद आ गए। उन्होंने दूसरे शौहर से खुला ली, जिसके साथ 4-5 दिन थे, उसके साथ शादी करने के लिए। अच्छा। फिर तीसरी जगह पे जाके उन्होंने शादी की। ठीक है। जब तीसरी जगह उन्होंने शादी की अपनी पसंद तो अब जब वो तीसरी जगह शादी की तो वो उनको 6-8 महीने वहां हो गए थे, वहां भी खटपट शुरू हो चुकी थी। वो वालिद साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मुझे कहने लगे शाहजी इन्हें समझाओ। मैंने कहा हुआ क्या? उन्हें सारी कहानी सुनाई। वो लड़की बैठी हो मेरे सामने बगैर किसी खौफ और झिझक के कहने लगी अगर मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्यों ना चौथा करूं। और उसका बाप सर पकड़ के ये पीटना शुरू कर दे सर अपना से, कहते मुझे बताएं मैं क्या करूं इसका, मैं इसको क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे आप बताएं क्या हो गया हमारी खवातीन को। तो ये वाले मामला भी सारी बेटियां बहनें ऐसी। आप क्या समझते हैं माशरे में इस चीज ने जन्म क्यों लिया? मैम असल में ना खवातीन इस तरफ क्यों गई कि ऑप्शन ज्यादा आती है ना मैम, हाँ, तो फिर मसाइल होते हैं। अच्छा ठीक है, आपकी बात खत्म हो गई, मैं यहाँ पर बात कर सकती हूँ कि आपके पास अभी इसके अलावा भी कोई दलील है? ये बताइए। ये जो ऑप्शन के अलावा जी इसके क्या आपने सिर्फ ऑप्शन तो खैर दिल, वो तो जरा आपने दरमियान में बात की तो मैं रुक गया। अच्छा हम आज इस प्रोग्राम में इस पॉइंट पे आ गए हैं कि अब हम लोगों को ये बता दें कि जब कोई खातून इस पॉइंट पे आती है तो उसके पीछे क्या है। जी आप क्या देखते हैं? जी असल में मैं आपको बात बताऊं, हर शख्स ना ख्वाब लेके जुड़ता है और खौफ उसकी जिंदगी में आ जाता है। ठीक है। जो ख्वाब लेके आया, जो कि जिंदगी में दो चीजें, ये ख्वाब होता है, ये खौफ होता है। वो जो ही उसके खौफ में आते हैं उसने कुछ तवक्कुआत लगा रखी होती है। ठीक है। अब जो उसको लगता है उसकी तवक्कुआत वो पूरी नहीं हो रही, और वो सबसे बड़ी तवक्को उसकी ये होती है कि मैं इसके साथ जिसके साथ मोहब्बत है अगर शादी के रिश्ते में बंध रही हूँ तो जो पाबंदियां मेरे वालिदैन की तरफ से मेरे ऊपर नहीं थी वो पाबंदियां ये मेरे ऊपर नहीं लगाएगा, क्योंकि वहां पर तो थी। और जो ही वो उस मुआशरे में जाता है और फिर उस लड़की को सास के मुताबिक बैठना पड़ता है, बहू के अपना भावज के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ती है, और उसे लगता है कि जिस आजादी का ख्वाब में देख कर आई थी मुझे वो नहीं मिली, तो उसके नताइज मुख्तलिफ निकलना शुरू हो जाते हैं, जो मेरी इसके मुतालिक राय है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपनी बात जो है वो कर लूं, इसमें जो एज हमारे नफ्सियात में इसमें ऐड कर सकती हूँ, या मैंने इस तरह के केसेस डील किए या देखे। सबसे बड़ा मामला खराब हो रहा है उन मर्दों की तरफ से, सबकी बात नहीं कर रही, पहले बता रही हूँ, उन मर्दों की तरफ से जिनको मुख्तलिफ रंग बिरंगी खवातीन में बैठने का शौक होता है। जब खवातीन इस तरह के मर्दों के साथ उठती बैठती हैं, बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, देखती हैं कि ऑप्शन पे ऑप्शन उनके पास है, तो व्हाई नॉट मी, मेरे पास ऑप्शन क्यों नहीं है? अगर ये बंदा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसने इस टाइम पे मुझे डांटा है, तो ओके लिव इट, खत्म कर दो। वो शादी के उस अहम बात को या उस निकाह की वैल्यू को समझने से कासिर हो जाती हैं उस वक्त, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया होता है कि हमने जो है वो हमारे पास और ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, 4 शादियां कर सकते हैं, तो हमें भी ऑप्शन होनी चाहिए 4-5 शादियों की, जबकि औरत के लिए ऐसा कोई हुक्म हमारे इस्लाम में मौजूद नहीं है। औरत ने हमेशा जब भी मर्द से बढ़ने की कोशिश की है, आज औरतों को एक बात तस्लीम कर लेनी चाहिए, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, और आने वाले वक्त में जाहिरी बात है कि हर बंदे का जो है वो रिलेशनशिप होता है, शौहर है, बीवी है, दोस्त हैं, बाप हैं। मर्द को अल्लाह ने पावर दी है, मर्द को औरत से एक स्टेप अप रखा गया है। आप औरतें, मैं, हम सब कभी मर्द के उस तरह लेवल पे आके नहीं चल सकते जिसकी हमने जंग शुरू की हुई है। ये सच्ची बात है, मैं आपको सच्ची और खरी बात बता रही हूँ। जो जिसका लेवल है, स्टैंडर्ड है, उसको स्टैंडर्ड पे रहने दें, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। जब हम अल्लाह की चीज़ों में मुदाखलत करते हैं तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और आप ऐसी खवातीन की अगर साइकी उठा के देखें तो इनको ये किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर में होती हैं, जो ये ऐसी हरकत करती हैं कि ये पसंद नहीं आया तो ये कर लिया, ये पसंद नहीं आया तो ये 4 शादियाँ 8 शादियाँ। और इवन के यहाँ तक मैंने खवातीन को देखा कि वो शादियों पे शादियाँ कर रही हैं, उन्हें एहसास ही नहीं है कि हम क्या शादी कर रहे हैं और शादी का मकसद क्या है। ये मेंटल डिसऑर्डर ऐसी खवातीन को सबसे पहले तो डॉक्टर के पास लेके जाएं, उन्हें चेकअप कराएं, फिर ही उन्हें समझ आएगी कि रिलेशनशिप क्या है, या उनका दिमाग जो है वो कंट्रोल में आएगा। आपने फिर इस खातून को जो है वो कैसे कंट्रोल किया? वो तो ज़ाहिर एक टेक्निकल डिटेल है उसकी। मैंने खैर उनके साथ जब बैठ के बात की तो उन्हें अंडरस्टैंडिंग हुई कि असल में वो कर क्या रही थी, और कितना वो नॉन सीरियस बिहेवियर शो कर रही थी टुवर्ड्स दिस मोस्ट सीरियस रिलेशन।
جب انہیں بیٹھ کے اس بات کا، جس طرح بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی، بڑا اچھا لگا مجھے آپ کو سن کے بھی ماشاءاللہ. تو مجھے اس میں جو چیز سننے دیکھنے کو ملی ہے وہ یہی کہ جب آپ رب کی اس عطا کو کسی خطا کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ جب سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا عظیم رشتہ کیا ہوگا، میاں بیوی سے بڑے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بہت بڑا رشتہ ہے، دنیا کا یہی رشتہ ہے اور خوبصورت ترین رشتہ ہے. بالکل. تو جب میں نے ان سے بیٹھ کر بات کی تو انہیں جب میرے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ ہی ہدایت دینے والے، ہم تو آپ دعوت دے سکتے ہیں، تو میرے اللہ کی طرف سے جب انہیں ہدایت نصیب ہوئی، ماشاءاللہ ان کے اب 3 بچے ہیں، بہت اب تو پرانی بات یہ ہو گئی. اور وہ جو تیسرے صاحب جن سے وہ طلاق لینے میں مصروف تھیں، الحمدللہ انہوں نے طلاق نہیں لی، خلا نہیں لیا ان سے، اور میرے اللہ کی کرم سے وہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ کا ایک وسیلہ اللہ نے ان کے ساتھ جوڑ دیا. اب یہ ہوتا ہے ایکسپرٹ جو چیزوں کو جوڑتا ہے اور توڑنے سے بچاتا ہے. یہاں لوگ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، منٹ میں جو ہے وہ دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں، اچھا اس نے تمہیں تھپڑ مارا تمہارے شوہر نے، فٹافٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی کر لو، اس کا ہاتھ اٹھ گیا وہ تم پہ ہاتھ اٹھاتا رہے گا. اس کو پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، مل بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. کوئی طوفان نہیں آ گیا کہ کسی ایک دوسرے نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہاتھ اٹھا دیا ہے، یا کوئی گالم گلوچ کر دی ہے، یا کچھ بھی کہہ دیا، اس نے میری ماں کو کہہ دیا تو اب میں نے اس کو نہیں رکھنا. اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر یہاں لوگ انا کا مسئلہ بنا کے میاں بیوی کے اتنے سالڈ اور مقدس رشتے کی تذلیل کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو بلکہ اس پر ایک بات عرض کرتا چلوں. ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا، پرانی بات ہے یہ بھی، وہ اور ان کے شوہر دونوں جاب کرتے تھے. صحیح. اسی دن ان کے گھر میں ننند ان کی آئی، تو فریج کے اندر نا 2 انڈے رکھے ہوئے تھے. اچھا. وہ جو ہی باہر نکلے جلدی سے 2 انڈے بنائے، چونکہ دیر ہو رہی تھی، ایک اپنے خاوند کو کھلایا، ایک خود کھایا اور چلی گئیں. ٹھیک ہے. آپ کو 11-12 بجے ان کے خاوند کو انہیں فون آتا ہے دن کو کہ تم نا گھر نہ آنا، تم اپنے گھر آج چلی جانا، میکے چلی جانا. وہ کہنے لگے کیا بات ہوئی مجھے بتا. کہنے لگے نہیں میں معاملات دیکھ لوں گا، تم بس مہربانی کرو. اس نے کہا نہیں ہوا کیا، مجھے بتائیں تو صحیح، میں شاید آپ کی معاونت کر سکوں اس سوال سے. اس نے کہا کہ سویرے تم نے وہ جو 2 انڈے تھے وہ تم نے پکا لیے. وہ 2 انڈے ننند کے لیے منگوائے گئے تھے، اور امی کہہ رہی ہیں کہ یہ جان بوجھ کے یہ حرکت کر کے گئی ہے، تو مسائل خراب بن جائیں گے، تم ذرا گھر میں رہو. اس نے کہا نہیں میں خود آتی ہوں، میں ان کو سمجھا دوں گی، میں معذرت کر لوں گی، ایسی کوئی بات نہیں. خاوند مطمئن ہو گیا. وہ جب واپس تشریف لائیں تو ان نے 2 کی بجائے 6 انڈے پکڑے ہوئے، 2-4 اور چیزیں خاتون آ کے یوں رکھا ساس صاحبہ کے سامنے، اور کہنے لگے اس کی وجہ سے آپ مجھے گھر سے نکلوا رہی تھی، یہ لیجئے یہ 2 تھے، میں 6 لے کر آ گئے. اسی وقت خاتون نے، وہ جو ساس صاحبہ تھی، انہوں نے بیٹے سے کہا کہ یہ دیکھو اس نے میرے منہ پہ انڈے مارے ہیں، اس کو اسی وقت طلاق دے کے گھر سے نکالو. اندازہ لگائیے. اور وہ جو صاحب تھے وہ کبھی کہیں امی پلیز بات تو سنے سمجھے. ہاں میں نے تو پہلے پتا سی. وہ آگے سے بیگم صاحبہ کہ آپ انہیں سیدھی بات کہتے کیوں نہیں، آپ انہیں بتاتے کیوں نہیں. اب وہ وہاں پر وہ شٹل کاک والا حساب ہو گیا تھا، وہ کبھی ہسبینڈ ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر. ایک طرف ماں ایک طرف بیوی ہے. بالکل صحیح. اب اس کو بچایا جا سکتا تھا، جو کہ ایک جگہ سے غلط فہمی تو آئی سو آئی. ٹھیک ہے. اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاتون واقعی میکے چلی جاتی اور معاملات کو درست کر لیتی، یا انڈے آ کے پھینکنے کی بجائے پیار سے بات کر لیتی، اور طریقے سے بات کر لیتی، تو معاملات ہم کسی کو جسٹیفائی نہیں کر. لیکن اس طرح کی ہزاروں کہانیاں ہیں، میری کہانی سنتے جو آپ کے دماغوں میں آ رہی ہوں، یہ سب چلتے. لیکن پلیز میں یہ نہیں کہہ رہا میرے پاس، ایکسپرٹس کے پاس، ڈاکٹر صاحبہ بھی ظاہر ہے ماشاءاللہ انہی ایریاز کو دیکھتی ہیں، تو ایکسپرٹس کے پاس جانا چاہیے. وہ ان بائسڈ ہوتے ہیں، وہ ایموشنلی انوالو نہیں ہوتے، وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، اور پروفیشنلز آپ کو بہتر ہیلپ آپ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اکثر اوقات جس طرح آپ یہ بات بتا رہے ہیں انڈوں والی، چائے کے حوالے سے، یا کوئی چھوٹی موٹی چیز گھر میں اس طرح کی بنتی ہے اور نند اور بھاوج کا جھگڑا ہو کے معاملات کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، باتیں کچھ بھی نہیں ہوتی. ایسا ہی. اگر ایک بندہ تھوڑا جھک جائے، جو کہ حکم بھی ہے، صبر کی بھی تلقین کی گئی، برداشت کا بھی حکم دیا گیا. میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، ان کی بیٹیوں کے کردار دیکھیے، ان کی بیگمات کے کردار دیکھیے، مطلب انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، کتنے برداشت سے، صبر و تحمل سے، ادب سے، لحاظ سے. میں سمجھتی ہوں جس رشتے میں بھی ادب ختم ہو جائے گا. آج ہی میں صبح جو ہے وہ میرے بھائی اور بھابھی کے ساتھ میں بات کر رہی تھی، تو میں نے ان کو صرف ایک چیز ہی سمجھائی، کیونکہ ان کی نئی شادی ہوئی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ جب تک تمہارے رشتے میں ادب ہے نا، جب تک تم ایک دوسرے کو ادب اور آداب سے بلاتے رہو گے، تب تک تم لوگوں کا رشتہ بہت اچھا چلے گا. کیونکہ جب بھی کوئی آپ کو عزت دیتا ہے نا، تو وہ آپ کو بری نہیں لگتی.
وہ آپ کو اچھی لگتی ہے. اور میاں بیوی کے رشتے میں ایک ہی فالٹ ہے کہ ہم میاں بیویاں کہتی ہیں کہ یہ میرا شوہر ہے, بس یہ میرا شوہر ہے, یہ کسی کا بیٹا نہیں ہے, یہ کسی کا بھائی نہیں ہے, یہ کسی کا دوست نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ بس میرا شوہر ہے. یہاں پر آ کر مسٹیک ہو رہی ہے, اور بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے, کیونکہ جو آپ کا شوہر ہے وہ کسی کا بھائی بھی ہے, وہ کسی کا بیٹا بھی ہے, وہ کسی کا دوست بھی ہے. وہ کیسے آپ کے لیے ساری دنیا جو ہے وہ چھوڑ دے گا؟ پاسبلٹی نہیں ہے. اگر آپ یہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر بس میرا ہی ہے, اور اگر کہیں جی میری بیوی بس میری ہے, وہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دے, بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دے, رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دے, ایون اپنی دوستوں کو بھی چھوڑ دے, کوئی تمہاری دوست ہے وہ گھر میں نہیں آنی چاہیے, اس طرح کے ایلیگیشن جو ہیں وہ آپ کی بیوی کو مینٹلی ڈپریس کر کے ایک مینٹل پیشنٹ بنا دیتی ہیں. وہ کہے گی کچھ نہیں, لڑے گی بھی نہیں, لیکن ایک مینٹل پیشنٹ آپ گھر میں جو ہے وہ اگا رہے ہیں, اس کو بنا رہے ہیں, اور جب وہ مینٹل ہو جائے گی تو پھر ایک دن وہ پھٹ پڑے گی اور یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. یہ ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے کا جو ایک نیگیٹو پہلو ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے میں سمجھنا چھوڑ دیا ہے اس رشتے کو. بس ہمیں جب ضرورت ہے تو میاں بیوی کا رشتہ ضرورت تک رہ گیا ہے, اس کے علاوہ احساس, ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ ذمہ داری کا رشتہ ہے, اور جو بندہ اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے وہ کامیاب ہے, جو نہیں تو نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آئی ایگری وتھ یو. اچھا, ہم کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے پیچھے کچھ جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ تعلیم کا نہ ہونا بھی ہے؟ نہیں میم, میں نے ایک بات آپ سے عرض کروں کہ میں نے کم تعلیم یافتہ لڑکوں اور لڑکیوں کو بڑی اچھی زندگی گزارتے دیکھا. اچھا, میرے پاس جتنے بھی زیادہ تر کیسز آتے ہیں اس میں دونوں یا تو کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بہر معمول کے. ایک بات میم یہاں سے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ہم باہر کتنا کچھ برداشت کرتے ہیں, ایسا ہی ہے, اور جن کے لیے ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں بس انہیں ہم برداشت نہیں کرتے. انہیں ہم برداشت نہیں کرتے. جن کے لیے آپ برداشت کر رہے ہیں تو انہیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یقین مانیے, مجھے میری والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, یہ ٹینشن ریلیزنگ کیپسول ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ کھیلنا تو شروع کر دیجئے. میرے پاس ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے, ان کے کوئی ایشوز, میں نے انہیں کہا کہ آپ صرف گھر جا کے کچھ نہ کریں. ان کی بیٹی تھی کچھ 4 سال کی, میں نے کہا اس کے کھلونوں کے ساتھ اس کے ساتھ مل کے کھیلیں. ایک ہفتہ میں نے کہا یہ کام کریں, آپ کوئی دوائی نہ لیں, کچھ نہ لیں, آپ دیکھیں اس کیسے اسٹریس. وہ دوسرے دن مجھے شکریہ ادا کر رہے, کہنے لگے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے واقعی کافی سارے دوائیوں کا میرے پر اثر ہو گیا, حالانکہ he just played with his kids, nothing more than that. اور میاں بیوی کو بھی کرنا چاہیے. یہ جب بچے شام کو بیوی کہتی ہے کہ باپ کے پاس جا کے بیٹھو, اور اگر آگے سے باپ شوہر کہہ دے میں پہنچنا کار تھکیا تو بچے چھڑ دینی ہے, انتہائی غیر مناسب. وہ میرے اللہ کا انتظام ہے, آپ ہی کے لیے ہے, تاکہ آپ پرسکون رہیں. بالکل. اور یقین مانیے آپ اگر صرف یہی کام کریں کہ جب کبھی بھی کوئی لڑائی وڑائی کو بڑھنے لگے نا, کوشش کریں کہیں نہ کہیں بچوں کے قریب پہنچ جائیں, بچوں کے ساتھ انوالوڈ ہو جائیں. آپ ان کے قریب پہنچیں گے خود بخود ہی ٹون ڈاؤن ہو جاتا ہے انسان, اور پھر چیزیں مختلف ہونے شروع ہو جاتی ہیں. وہ بچے کی کوئی ایک ایسی بات بیچ میں سے نکل آئے گی, آپ اس میں لگ جائیں گے, وہ لڑائی کو چھوڑ دیں گے. بالکل, بہت اچھی بات, بہت اچھا آپ نے یہ ٹپ دے دیا ہے ان لڑنے والے میاں بیوی کو کہ آپ نا بچوں کے ساتھ انوالوڈ ہو جائے کریں جا کے اس ٹائم جس وقت آپ لوگوں کو بہت غصہ آیا ہوا ایک دوسرے پہ. بچے جو ہے وہ آپ کی جو ایک ڈائیورشن ہے وہ چینج کر دیں گے نا. بالکل, لیکن یہ نہیں کہ جا کے پھینٹی لگانا شروع کر دیں, یہ بھی نہیں کرنا, اس طرح کے بھی ڈائیورژن لیتے ہیں. اچھا, آپ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, جی میم, اور اس حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی کہ اس میں آپ کیا کام کر رہے ہیں, ابھی لیٹسٹ کون سی ایسی جو ہے ٹیکنیکس ہیں, پھر ان لوگوں کو سمجھانا جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جن لوگوں کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو سمجھانا, اس میں بھی جو ہے وہ ڈفرینس ہوگا, ظاہری بات ہے. یہ آپ کیسے جو ہے فیس کرتے ہیں؟ جی میم, جو ہمارا نظام تعلیم ہے نا, اس پہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ہم چھوٹی سمری لب کے یاد کرنے والی قوم ہے. تو جو چھوٹی چھوٹی سمریز یاد کرتے ہیں وہ پھر لکھ بھی نہیں پاتے اور بول بھی نہیں پاتے ہیں. اب دیکھیے, اگر سمپل پاسٹ ٹینسک ہے وہ جب پڑھایا گیا تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کہانیاں خود لکھو, تو آج اسے کہانیاں یاد نہ کرنی پڑتی. صحیح. آج شارٹ آنسر کوسچنز آئے تو بچہ اس کو بھی رٹ رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس کے اوپر جو کام کیا, اسپیشل میں نے کورس بنایا رائٹنگ سکلز کا, جو 6ٹھی کلاس سے لے کر 14ویں جماعت تک کے لیے ہے, جس میں میں انہیں 1 مہینے کے اندر لیول کے حساب سے اس لائق کر دیتا ہوں کہ وہ اپنا پرچہ خود لکھ سکیں. اچھا, چونکہ جب آپ اپنا پرچہ خود لکھو گے تو بات کو سمجھ آئے گی, نہیں تو معاملات یہ ہیں کہ 14ویں جماعت درخواست نہیں لکھ پاتا, اردو میں بھی, انگریزی تو چلے دور کی بات ہے, وہ اردو میں بھی نہیں لکھ پاتا. دوسرا, انگریزی زبان کے حوالے سے میرا یہ ماننا ہے, میں نے انگلش کا کانسیپٹ دیا تھا, میں اپنے آپ کو تو خیر واحد پاکستانی سمجھتا ہوں, اس اعتبار سے شاید کوئی ہو مجھ سے پہلے بھی جن نے کیا ہو. انگلش کا کانسیپٹ میں نے یہ دیا تھا کہ
बहैसियत उस्ताद मैं समझता हूँ उस्ताद हर्फ की हुर्मत का अमीन होता है, बिल्कुल उससे उसकी हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए। नो डाउट। तो मैं इस पे मैंने ये कहा कि जब तक आपको अंग्रेज़ की अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, आपको जितनी अंग्रेज़ी आती है मेरे हिसाब से आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, चूँकि अहले ज़बान मेयार होते हैं किसी भी ज़बान। बिल्कुल ठीक है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर पी को अंग्रेज़ फी बोलता है तो आप उसे फी कहिए। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ अगर फुफ्फो है तो फीफल क्यों नहीं है? सही। फूल है तो फीफल क्यों नहीं है? सही। तो दावत और दलील के साथ चल रहा है। इसी तरह एक साहब मुझे कहते हैं जनाब मैं ठोकर गया था और टोटल से पेट्रोल डलवाया है, तो मैं उनसे कहूंगा साहब ठोकर कहते वक्त अगर आपको तकलीफ नहीं हुई तो टोटल कहते वक्त भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज तो इसे ठ के साउंड के तौर पर कहता है। सही। इसी तरह छ का साउंड है। अब छछूंदर आप कह सकते हो, छिपकली आप कह सकते हो, लेकिन चॉकलेट आप नहीं कहोगे, उसे आप चॉकलेट वही जाकर कहेंगे, या चैप्टर आप वो जाकर कहेंगे। इसी तरह से आप जो ख का साउंड है, जो चॉकलेट भी कहते हैं, चॉकलेट भी कहते हैं जो ख का साउंड है, ख का आप ख है वो क है लेकिन ख ज्यादा है, तो आप ख के एतबार से अगर आप बोलेंगे तो फिर आप किट कैट नहीं बोलेंगे, फिर आप किट कैट बोलेंगे। इसी तरह से आप ट्राई बोलेंगे, इसी तरह से आप किंग बोलेंगे। और ये चीजें आप मश्क करके देखिए, आपकी जबान आपको नहीं रोक रही, आप ये कर सकते हैं। इस तरह बरतानिया वाला अगर कहते हैं there's a top there and if you try your level best to catch him, और अगर आप उसे कैच नहीं कर सकते और आपके मेरी वोकैबुलरी नहीं है, तो यकीन मानिए आज से 15 बरस पहले एक 8वीं फेल एशियन को 3000 लफ्ज अंग्रेजी के आते थे। सही। 15 बरस पहले, तहकीक शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अब तो उसे 15-20 से ज्यादा आते हैं। At the moment I said there's a top over there, और आप कहते हैं वोकैबुलरी नहीं है, तो मैं कहूँगा साहब ये इंग्लिश में था, इंग्लिश में था। आप इंग्लिश में सुन लीजिए, आपको फौरन समझ आ जाएगा। सही। तो आप कहेंगे देयर इज अ टावर ओवर देयर, फौरन समझ आ जाएगा। सही। टावर भी समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारी समातें टावर से आशना नहीं है, वो टावर से आशना। तो जिस तर्ज की आपने सुनी है उसी तर्ज की आप बोलते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक बात मैम अगर आपकी इजाजत से, आप ग्लास भी बोल सकते हैं, ग्लास, गिलास। तो वो देखिए ना, ये सिंपली अप टू यू ऑब्वियसली, मतलब अप टू यू कि आप क्या चीज जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ले क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, सुन के। असल में हम लिसनर्स नहीं हैं। जी मैम, प्रॉब्लम इज दिस। तो जो जवाब देने के लिए मैम सुनता है वो फिर सुनता थोड़ी है। हाँ, वो तो वही है। तो मैं आपको एक टिप दूंगा स्पीकिंग के हवाले से, बहुत आसान है। आप इसको, मेरा नाम सैयद एजाज बुखारी है, तो मैं लोगों से कहता हूँ मुझे एजाज मत कहा करें, बुखारी कह लिया करें, क्योंकि आप एजाज कह देते हैं, मैं लफ्ज दोस्त हूँ तो तकलीफ होती। ओके, राइट। तो एक साहब जिनका मैं इसी तरह इलाज कर रहा था मेरे पास तशरीफ लाए और मुझे आकर कहने लगे बुखारी साहब। मैंने कहा मैं एजाज बेचारो था, तुमने इसको बुखारी का, मुझे तो वाकई बुखार आ गया ना सुनकर। मैंने कहा इनसे तो मैं बदला लूंगा। मैंने कहा साहब हुआ क्या? कह लगे जी होना किसी, फिर तुर गई, मैके जाके बैठ गई, मैका ना रहा, भाई के घर बैठती है। तो मैंने तो ज़ाहिर तकलीफ में था, मैंने कहा इनसे बदला लूंगा। मैंने कहा साहब आप परेशान मत हो, गम बड़ा मुदरिकुल हकायक है। वो मुझे कहते एक तकलीफ मुझे पहले थी, एक ये मुदरिकुल हकायक वाली तूने और लगा दी। अब इस तरह की उर्दू तो हम अपनी रोजमर्रा में नहीं बोलते, लेकिन अंग्रेजी ऐसी बोलना चाहते हैं। अब मैं आपके सामने एक अंग्रेजी का एक एक्ट आपको करके दिखाऊंगा। जी, आप अगर इस एतबार से अंग्रेजी बोलें तो यहाँ बैठे कोई भी साहब, सुनने वाले कोई भी बोल सकते हैं। अब ये मैं मिस्टर ए का रोल प्ले करूंगा जब मैं ये वाला हाथ खड़ा करूंगा, और मिस्टर बी का जब मैं ये वाला हाथ खड़ा करूंगा। ओके। मिस्टर ए, Gowan, where? Market. Market. Why? To buy something. Something what? Some food items. Food from, obviously, family. Family got married. Got married. Great, congratulations. Thank you, bye. Bye, see you. Maybe. Okay. अब आप गौर कीजिए, मैंने कहीं पूरा जुमला बोला? कहीं मैंने मुश्किल लफ्ज बोले? नहीं। कहीं बात अधूरी रही हो? नहीं, समझ में ऐसा बोलने में कहीं दिक्कत है? नहीं है, इसीलिए दिक्कत है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, वेयर आर यू गोइंग? राइट, आई एम गोइंग टू मार्केट। थोड़ी देर के बाद टेंस नहीं बनना और जुमला वहीं खत्म हो जाए। समझ रहे बात को? आप अपनी पंजाबी उर्दू में कहते हैं ना, साथ वाले को बैठे बैठे चलना है, फिर वो कहते रुकना, वो कहते कितनी देर, वो कहते 5 मिनट, वेख लै फिर।
ये दोनों के दरमियान गुफ्तगू मुकम्मल हुई और एक भी जुमला नहीं है, एक भी जुमला। आप जब बोलने के तर्ज पर बोलेंगे तो आपके लिए अंग्रेजी भी दिक्कत नहीं होगी। इंटरेस्टिंग, जबरदस्त। जी मैम, इसके ऊपर मैं मेरी 6 किताबें हैं इसी के ऊपर सिर्फ, वैसे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 26 किताबें लिखी हैं, तो इसके ऊपर मेरी 6 किताबें हैं। कोई भी, और हमारे यहाँ आपने जिस तरह शुरू में इब्तिदा में फरमाया था कि पढ़ने वाले जो पढ़े लिखे आते हैं वो उन्हें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल सही है। जो पढ़े लिखे कम होते हैं वो बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। असल में जो पढ़ा लिखा बंदा है ना, उसके जहन में एक चीज है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैंने इतना पढ़ लिया है कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब लर्निंग प्रोसेस तो कभी भी खत्म नहीं होता, वो तो आपकी लाइफ के साथ साथ जो है वो चलता है। और इवन कि अभी हमारे इतने बड़े बड़े लोग जो अच्छी बड़ी सीटों पे बैठे हुए, वो जब इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में पंजाबी ऐड करके उस इंग्लिश को पंजाबी में कन्वर्ट करते हैं ना, वो बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है कि जिसमें वही आप वाली बात के पूरा पूरा जुमला बोलते हैं और पूरे पूरे जुमले से जो है, हालांकि आपने सिर्फ एक वर्ड बोला और आगे से रिप्लाई भी जो है वो एक वर्ड में आया, समझ आ गई कि जाना है, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो, क्या करना है या क्या है। तो ये चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेंगी। आपने ये बहुत अच्छे जो है वो पॉइंट्स बताए हैं और मेरा ख्याल है कि जो इंग्लिश बोलने के बहुत ज़्यादा इंग्लिश लवर्स हैं, जो चाहते हैं कि हम बोलें और अच्छे तरीके से बोलें, तो वो इस चीज़ को जो है अडॉप्ट करें। ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट ही बात होगी ना। वैसे तो इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं, क्लासेस लेते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो ज़रूरी तौर पर जो है वो इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन सालों लग जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट जो है वो उसमें क्या परफेक्शन है, क्या चीज़ है, कुछ आइडिया नहीं उनको हो पाता। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं असल में पता है क्या है, मेथड्स की बात होती है। आप जब तक किसी को मेथड और असेसमेंट में अगर आप स्ट्रेस फ्री असेसमेंट कर लें, बच्चा लर्निंग के प्रोसेस में चला जाता है। हमारे यहाँ असेसमेंट इतनी खौफनाक है कि बच्चा डर के मारे उसका हिस्सा ही नहीं बनता। दूसरा जो लैंग्वेज सेंटर का आप फरमा रहे हैं ना मैम, अगर आप देखें, अब मेरे लैंग्वेज सेंटर में हम लोग 10 से ज्यादा बच्चे नहीं बिठाते क्लास में। सही। आप देखें 60 मिनट हैं और 10 बच्चे भी अगर बैठे हैं तो भी 6 मिनट एक हिस्से में आ रहे हैं। ठीक। और हेजिटेशन को रिमूव करना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ही काम होना चाहिए लैंग्वेज सेंटर का। बिल्कुल ठीक। चूंकि अंग्रेजी हमें आती है। हाँ। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि यू नो बट यू नॉट नो दैट यू नो। आप जानते तो हैं, बस अब ये नहीं जानते कि आप जानते हैं। एंड माय जॉब इज टू पुट यू ऑन अ काइंड ऑफ ट्रैक वेयर यू नीड टू बी। जब हम आपको उस ट्रैक पे डाल देते हैं तो फिर आप मेरे अल्लाह के करम से बहुत थोड़े वक्त में सीख। और अंग्रेजी देखिए, घर में मर्द जब दाखिल होता है वो आके क्या पूछता है कि थे, आगे से जवाब आते ओथे, एथे, एदेच, ओदेते। तो अगर इन, ऑन, एट, ओवर सिर्फ इतना ही सिखा दें तो उसने पूछ लिया केक किथे, तो क्या बोलेगा फ्रिज इच, तो इन फ्रिज ही लगाना है। प्लेट उत्ते, ऑन प्लेट ही लगाना है। इन किचन, अंकल किथे तो इन ड्राइंग। बच्चे हैं ना, मैं उनको ऐसे गाइड करती रहती हूँ, छोटे छोटे वर्ड्स जो है वो उनको सिखाती रहती हूँ कि आपने ऐसे कहना है, ऐसे कहना है। अच्छा, वो इस चीज को फॉलो कर लेते हैं क्योंकि आसान है, उनको पता चल जाता है। लेकिन अगर आप उनको पूरा पूरा जुमला सिखाने बैठेंगे तो फिर तो सदियां गुजर जाएंगी, उनको नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे। और मैम टेंसेस भी बड़े गलत तरीके से पढ़ाए जाते रहे हैं। आप देखें ना, एक शख्स ने अंडा उबाला नहीं और उसको फिक्रा बनवाया जब अंडा उबालता है। हम तो मैम वो लोग हैं कि हमारा दोस्त अहमद और फातिमा के अलावा कोई नहीं हो सकता। माय बेस्ट फ्रेंड में आप जाकर देख लें, उनको नहीं हो सकता। हम वो भी नहीं बदल सकते, वो भी नहीं बदल सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो माई स्कूल हर एक का अपना होता था, लेकिन वहाँ एक ही होता था सबका। हाँ, सही है, ऐसा ही है। ये आज के दौर में इसमें जिद्दत आनी चाहिए, ये सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए। देखिए, सिलेबस जब तक चेंज नहीं होंगे, इसमें आसानी नहीं होगी, तब तक तो मामला, इतना मुश्किल सिलेबस है बच्चों का, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। छोटी जो ग्रोइंग एज बच्चे हैं, मॉन्टेसरी क्लासेस हैं, उसमें आप उनका जो है वो बैग तो देखेंगे कितना जो है वो उनको पलंदे जो है वो पकड़ा दिए जाते हैं कि ये भी किताब पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है। नर्सरी रेम्स भी हैं, उसमें वो भी है। और एक ही रेम जो है सबको याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जिस बच्चे को कह दो ना बेटा चलो कोई पोएम सुनाओ, तो वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पे शुरू हो जाता है। या वो, और किसी को कुछ आता ही नहीं है क्योंकि सिखाया ही नहीं है। वो माँ बाप को भी वही आती है, आगे भी वही चल रही है, उससे आगे भी वही चल रही है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चेंज होने वाली हैं, जिद्दत आने वाली है। आप क्या समझते हैं? आप माशाल्लाह इतने वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी के, आप रिलेशनशिप को भी डील कर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और इन सब चीज़ों को आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान, आप तो मेरा ख्याल है आप खुद भी सर पकड़ के बैठ ही जाते होंगे देख के हालात के, ये क्या हो रहा है, ये बच्चे हमारे किस तरफ जा रहे हैं? मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ कि मैं आई बिलीव इन रिमेनिंग पॉजिटिव।
میں ہر میں کوشش کرتا ہوں خرابی میں سے کوئی بہتری کا پہلو نکال لوں, چونکہ ظاہر ہے یہی میں سکھاتا ہوں. ظاہر ہے یہ سکھاتے ہیں آپ, بالکل. اور میم سنگل نیشنل کریکولم اب جو آیا ہے اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں ہماری, چونکہ میں جڑا ہوا ہوں ان اداروں کے ساتھ اور میں ٹیچرس کو ٹریننگ کروا رہا ہوں. الحمدللہ میں نے 6 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹرین کرائے ہیں, کیے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں بہت حد تک اب بدلا ہوا زمانہ ہے, بہت حد تک تبدیلی آ رہی ہے. لیکن میں والدین سے ایک بات کہوں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ پڑھ کے انہیں پڑھانا سیکھیں. کبھی اپنے بچوں کو کہیں مت بھیجیں. صحیح. وہ اسکول سے جب واپس آئیں تو اگر وہ اس عمر میں سیکھ سکتے ہیں تو آپ تو اور بہتر طور پر ریلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اور میرے والد صاحب نے میرے لیے ایک ہی یعنی ہستی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ میرے لیے واقعی وہ رول ماڈل ہے, وہ میرے والد صاحب ہیں. وہ ہمارے لیے ہر وقت طریقے ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کیسے سکھانا ہے. تبھی آج آپ اس میں ہم جی الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم اب طریقے جا کے لوگوں کو سکھاتے کہ سیکھا کیسے جاتا ہے, سکھایا کیسے جاتا ہے. آپ نے بہت خوبصورت ایک بات فرمائی کمپریہنشن کی, کہ اگر ہمارے بچے کمپریہینڈ نہیں کر سکتے تو وہ کسی کام کے نہیں. اب دیکھیے آپ صرف ایک کام کریں, وہ مطالعہ پاکستان ہے, وہ کوئی اور سبجیکٹ ہے, وہ انگریزی کا ہے, اردو کا ہے, اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا یہ تم پڑھو اونچا, اور جب وہ اونچا پڑھے تو اس میں سے سوال بنا کے اس سے پوچھیں. مثال کے طور پر آیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے. جو ہی اس نے یہ فکرہ مکمل کیا, آپ اسے روک کے اسے پوچھیے کون پیدا ہوا تھا, وہ جواب دے گا قائد اعظم محمد علی جناح. پھر وہ کہے کہاں پیدا ہوئے تھے, وہ جواب دے گا کراچی. اب آپ سمجھ لیں کہ اس کو اس فکرے کی سمجھ آ گئی, اس کو پھر اگلا فکرہ پڑھائیں, پھر اگلا. یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے ٹیچر, یہ ہوتا ہے ایک ایسا معلم جو صحیح طریقے سے گائیڈ لائن دے رہا ہے, جو گائیڈر ہے آپ کے لیے. آج کے جو ٹیچرز ہیں ان کو تو خود ہی نہیں پتا کہ کیا پڑھانا ہے, تو وہ کیسے جو ہے وہ یہ چیز پڑھا سکیں گے. ہمارے ٹیچرز جو ہیں جب وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو وہ ایسے ہی سمجھاتے تھے, ایک جملے میں سے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ لے لیا جاتا تھا اور اسی پر جو ہے سوال کیا جاتا تھا اور وہ یاد ہو جاتا تھا اسی ٹائم بیٹھے بیٹھے کلاس میں. کوئی ہوم ورک نہیں, کوئی کچھ نہیں, کلاس ورک میں ہی ہوم ورک ہو جایا کرتا تھا. آج جو ہے وہ اتنا ہوم ورک دے دیا جاتا ہے بچوں کو کہ بچے جو سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, نہ کلاس ورک سمجھ آ رہا ہوتا ہے, نہ ہوم ورک سمجھ آ رہا ہوتا ہے. آوازیں پڑھ رہی ہوتی ہے, یہ سمجھا دیں, اس میں کیا ہے یہ سمجھا دیں. تو بھائی آپ کلاس میں کیا سیکھ کر آئے؟ آپ کو ٹیچر نے کیا سکھایا؟ بس ٹیچر نے تو یہ بتا دیا تھا, بلیک بورڈ پہ کروا دیا تھا, انہوں نے کہا تھا گھر جا کے پڑھنا. اب جب جنہوں نے گھر جا کے ہی پڑھنا ہے تو پھر اسکول کا کیا فائدہ تھی, بھاری فیسیں ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ تو یہ تو پہلے ٹیچر ٹریننگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جی میم, اور ہو بھی رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نا سیکھنا سکھانا چاہیے. ہاں, سکھانا نہیں چاہیے. جب آپ سیکھنا سکھا دیتے ہیں تو وہ خود بخود دریافت کے عمل کا حصہ بن جاتا ہے. پہلے خود سیکھ لیں. ہاں, وہ اس کو سیکھنا سکھائیں. اب دیکھیے جب آپ اپنے بچے, اب ہمارے ساتھ ہوا کیا کہ ہمیں ایک صاحب نے آ کر کسی کا لکھا ہوا پڑھایا, پھر اس لکھے ہوئے پر کسی اور کا لکھا ہوا یاد کروایا, ہم منتقل کر کے آ گئے, اور پھر 1100 میں سے 1096 نمبر آ گئے. اور جس کے 1100 میں سے 1096 نمبر آتے ہیں, ملک کو سب سے زیادہ خطرہ اسی سے رہے گا. میرے ایک آرٹیکل بھی ہے اور میرے یوٹیوب چینل پر بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, میرے ایک آرٹیکل بھی ہے اور یوٹیوب چینل پر میرا یہ ہے کہ کام کرنے والے نکمے بچے. کیا سمجھا اس نے؟ آپ دیکھیں ہمارے ہاں, آپ دیکھیں جو گھر میں بچہ نکما ہوتا ہے نا, میں نے اس کے اوپر لکھا کام کرنے والے نکمے بچے. ہمارے گھر میں جو سب سے نکما بچہ تصور ہوتا ہے, خالہ کو وہی چھوڑ کے آتا ہے, بہنوں کو وہی چھوڑ کے آتا ہے, دہی وہی لے کے آتا ہے, سارے کام وہی کرتا ہے. اور وہ جس نے 1096 نمبر لینے ہوتے ہیں وہ کسی کو منہ بھی نہیں لگاتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس کی عزت تکریم اور طرز کی ہوتی ہے, اسے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا اس نے. اور پھر اگر وہ کسی عہدے پر چلا بھی جائے, وہ کیسے کسی کا خیال رکھے, وہ اس ادارے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, نہیں رکھ سکتا. اسی لیے جو کم نمبر لینے والے بچے ہیں, آپ کو وہ ادب کرنے والے ملیں گے, آپ کو وہ خیال رکھنے والے ملیں گے, آپ وہ کام کرنے والے ملیں گے. اور زیادہ نمبروں والے بچوں کو دیکھنے تو نارملی یہ آپ کو اس طرح کے نہیں ملیں. اصل میں مائنڈ سیٹ ہے, یہ ساری مائنڈ کی گیم ہے. جب آپ اپنے بچے کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ بیٹا بس آپ نے گریڈ لینا ہے, گریڈ آنا چاہیے آپ کا, A+ سے بھی اوپر کوئی گریڈ ہوتا تو والدین شاید بچوں کو اس پہ لگا دیتے. تو یہ جو گریڈ لینے کے چکر میں بچے ایک دوسرے سے آگے پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا پڑھ رہے ہیں. وہ گریڈ کے چکروں میں بس رٹے لگ رہے ہیں, اور پھر وہ گریڈ آ بھی جاتے ہیں. پھر جب آ جاتے ہیں تو انہیں سمجھ کچھ نہیں ہے کہ کیا ہم نے سیکھا, کیا پڑھا, زندگی کیا ہے. کتابوں میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چیز جو ہے جو آپ کتابوں سے سیکھ کر جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں, جب تک آپ زندگی کا تجربہ نہیں کر لیں گے آپ کیسے سیکھ پائیں گے؟ اچھی باتیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں, آبزرو کرنی چاہیے, پڑھنا چاہیے. بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ساری کتابیں پڑھ لی, میں نے جو ہے PhD کر لی اور میں جو ہے وہ زندگی میں کامیاب ترین انسان بن گیا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. جب تک آپ زندگی کے ان تمام ادوار سے نہ گزر جائیں جو آپ کی زندگی میں آئے اور آپ نے ان کو بحیثیت ایک انسان اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کیا. یہاں لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. دیکھیں کتنا ڈپریشن بڑھ چکا ہے.
ہماری عوام میں کتنی یہ چیزیں بڑھ چکی ہیں, ریلیشن شپ کے پرابلمس بڑھ چکے ہیں. اب ان کو ختم کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے. آپ جیسے لائف کوچ یا آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ جو اس وقت میں کام کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ اس طرح کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں جو توڑتے نہیں جوڑتے ہیں. ساری زندگی سے میں ایک بات کرتی آتی ہوں سر کہ زندگی جو ہے نا اس میں ہمارے پاکستانی عوام جو ہے نا وہ توڑ جوڑ اور جوڑ توڑ کی لوگ ہیں. زندگی میں بھی تو یہ سکھایا جاتا ہے نا, جب آپ پہلی کلاس میں جاتے ہیں, آپ سٹارٹ کرتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ لیٹرز سکھائے جاتے ہیں, توڑنا جوڑنا جوڑنا توڑنا, چھوٹے چھوٹے لیٹرز لکھ کے جو ہے وہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے, اور پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی آپ توڑتے اور جوڑتے رہتے ہیں. تو یہ سینیریو جو زندگی کا چلتا رہتا ہے, اس میں جس کو جوڑنا آ گیا نا وہ کامیاب ہے. توڑنے والے تو کامیاب کبھی ہو نہیں سکتے, وہ تو فرسٹریٹ ہو جائیں گے, حسد میں آ جائیں گے, دشمن بن جائیں گے. توڑنے والا دشمن ہوتا ہے اور جوڑنے والا دوست ہوتا ہے. تو آج جو آپ جیسے دوست موجود ہیں, آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو ریلیشن شپ کو جوڑتے ہیں, آپ کو تو دعائیں بھی بڑی ملتی ہوں گی جب میاں بیوی کا ریلیشن جڑ جاتا ہوگا تو پھر وہ سمجھ جاتے ہوں گے اس بات کو. میم آج کل 9 سے 10 بجے نا فری کورس کرواتا ہوں آن لائن اپنے چینل سے. اچھا. تو میں نے اس کا کوشش اس میں یہ کی تھی کہ والدین جڑیں ساتھ, یعنی بچے ایک وقت میں والدین کے ساتھ بیٹھیں جیسے کبھی بیٹھا کرتے تھے. تو مجھے ایک والد صاحب نے فون کر کے کہا کہ جب سے آپ نے پڑھانا شروع کیا تو میرے بچے نا ہمیں لے آتے ہیں ساتھ کے بیٹھیں آپ. تو وہ رو رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ 12 سال بعد ہم اس طرح اکٹھے بیٹھے ہیں, اور وہ مجھے جی بھر کے دعائیں دے رہے ہیں. میں نے کہا سر میں نے تو کوشش کی ہے, تو آپ نے تو اس کو قبولیت بخش دی. اور میم آپ نے جو ابھی گفتگو فرمائی نا, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اصل میں ہم اپنے بچوں کو انسپائر ہونا سکھاتے نہیں. آپ جب انسپائر ہونا نہیں سکھائیں گے نا تو وہ آہستہ آہستہ ایکسپائر ہو رہے ہوں گے, بالکل نازے نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. آپ انسپائر ہوتا وہ یہ جو پھر بعد میں انسپائر کرتا ہے. آپ انسپائر کر ہی نہیں سکتے اگر آپ انسپائر نہیں ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کمپٹیشن بچے کا بچے کے ساتھ اپنے ساتھ رکھے, کبھی کسی کے ساتھ مت رکھے کہ اس کو دیکھا ہے اس کو دیکھے. ارے دیکھیے 5 انگلیاں ہیں, برابر نہیں ہیں. جن کے انگوٹھے نہیں ملتے ان کے دماغ کیسے مل سکتے ہیں. صحیح. تو ان کی انڈیویجولیٹی کا بھرم رکھے, وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اور صاحب جو مانتے ہیں نا پھر مان بھی وہی رکھتے ہیں. اور اگر اب مان نہیں رہے تو مان کہاں سے رکھیں گا. ایسا ہی ہے. انہی چیزوں کو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو خود میں مان لیں کہ کہیں نہ کہیں ہر بندہ غلط ہے, ہر بندے میں کوتاہی غلطی موجود ہے. ہاں آپ اس کو ٹھیک کر لیں. یہاں لوگ جو ہے وہ انا کا مسئلہ بنا کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں. تم نے مجھے کہا کیسے, میرے اندر یہ بات ہے, تم نے اس کو کیسے دیکھا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایون کہ ڈاکٹر سے لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ بات ہے, میں نے تو کبھی زندگی میں ایسی بات نہیں کی, مجھے تو کبھی زندگی میں ایسا فیل نہیں ہوا. ایون کہ وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اس رویے سے یہ ثابت بھی کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر یہ چیز ہے, بٹ انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا ہے. ایسے لوگ جو ہے نا وہ ہمدردی, میں تو ان کے ساتھ بہت ہمدردی کرتی ہوں. مجھے غصہ نہیں آتا جو میرے سامنے کھڑا ہو کے غصہ کر رہا ہو نا اور مجھے بتا رہا ہو کہ میں غلط نہیں ہوں, آپ غلط ہیں. میں کہتی ہوں یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اصل میں ہمدردی کا حقدار ہے, کہ جس کو سمجھ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ میں غلط ہوں اور میں صحیح ہونے والا ہوں اور میرے اندر بہت کچھ صحیح ہونے والا ہے. وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, باقی سب غلط ہے. یہ لوگ جو ہے نا یہ پیشنٹ ہیں بیسیکلی. یہ میں اتھینٹک بات کر رہی ہوں, کوئی جھوٹ نہیں بول رہی. یہ لوگ پیشنٹ ہیں, اور جب کوئی آپ کو غلط اور خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو نا, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اس کو دنیا دیکھنے دیں, اس کو معاملات دیکھنے دیں. اس کو کہیں جاؤ آپ کا جو دل چاہتا ہے کریں, جو غلط ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے, جو صحیح ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے. لڑائی فساد فتنہ فساد جو آج ہم نے ڈال لیا ہے یہاں پر, وہ بہت مشکل مرحلہ ہے جسے ہم فیس نہیں کر سکتے. آپ اس چیز کو جو ہے وہ اس پہ کوئی کام کیا, آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی آگے سلسلہ بنایا؟ جی میں نے ایک کوشش کی ہے جس میں میں والدین سے کہتا ہوں کہ پری میرج کاؤنسلنگ, یعنی شادی سے پہلے رویوں کے حوالے سے, ان کی درستگی کے حوالے سے جی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور کسی ایکسپرٹ کے پاس لے جائیں. بالکل ٹھیک. اور اسے بتائے کہ یہ صورتحال پیدا ہوگی تو تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے, تاکہ اسے پہلے سے علم ہو کہ ایسی صورتحال میں نے کیا کرنا ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں میں نے سینکڑوں ایسے مرد ہیں جن سے میری گفتگو اس موضوع پہ ہوئی ہے, بھری محفل میں وہ عورت کو بے عزت کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عزت والے ہیں. اپنی عزت کو بے عزت کرنے والا عزت دار ہو کیسے سکتا ہے؟ پہلے تو یہ بات صحیح ہے. بالکل صحیح. دوسری بات پھر بعد میں جو کہانی اور آتی ہے کہ پھر وہ کمرے میں جا کے معذرت کر رہے ہوتے ہیں. پھر معذرت بھی تو سب کے سامنے کرو نا, سب کے سامنے کریں. اجازت بہت شکریہ آپ کا, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی اور جو ہے وہ اس معاملات میں اور ہمت عطا فرمائے. سب سے بڑی بات
کہ ہمت اور عطا فرمائے, کیونکہ جتنا کچھ آپ برداشت کرتے ہوں گے اور جتنی باتیں آپ سنتے ہوں گے ان میں ایک سمندر کا سا کام کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, میں اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں. اور آپ یہ چیز جو ہے وہ پھیلاتے رہیے, بڑھاتے رہیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہیں اور لوگ بھی آپ سے خوش ہیں. تو بہت شکریہ ناظرین آپ کا کہ آپ بھی میرے ساتھ رہے. کا پروگرام اسپیشلی ریلیشن شپ پہ تھا, میاں بیوی کا وہ ریلیشن شپ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا, خوبصورت بنایا, لیکن آج ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ایک دوسرے کے لیے برداشت ہونا چاہیے, محبت بھی ہونی چاہیے, اور ساتھ ایک دوسرے کے ریلیشن شپ میں, ریلیشن شپ کوئی ہو, بہن بھائی, ماں باپ, میاں بیوی, ادب ہونا چاہیے. ادب کا لحاظ, احساس اپنے بالکل نہ جانے دیں, یہ لازمی اپنے ریلیشن شپ میں رکھیں, تو آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کامیابی سے چلتا رہے گا. اور کسی نہ کسی ایک کو جھکنا پڑتا ہے, تو میرا خیال ہے اگر خواتین جھک جاتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں. کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل. ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.